بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، 3 جنوری 1908 بمقام قادیان دارالمان۔ فرمایا خدا تعالیٰ نے ہمارے لیے خود ہی ایسے اسباب مہیا کر دیے ہیں کہ جس سے تمام سعید روحیں ایک دین پر جمع ہو سکیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا تھا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، سورہ اعراف آیت 159۔ اور ایک طرف یہ جمیعا اور دوسری طرف جمعناہم میں خاص علاقہ رکھتا ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی کارروائی تو اس جمع کی تو اسی زمانہ نبوی میں شروع ہو گئی تھی، مگر اسباب کا تہیہ کمال پر اس زمانے میں پہنچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سفر کی تمام راہیں نہ کھلی تھیں۔ تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ بعض ایسے مقامات بھی ہیں جن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نہیں پہنچی، مگر اب تو ڈاک تار ریل سے زمین کے سرے سے اس سرے تک خبر پہنچ سکتی ہے۔ یہ حجاز ریلوے جو بن رہی ہے یہ بھی اسی پیشگوئی کے ماتحت ہے۔ عرب کے کئی لوگ کہنے لگ گئے ہیں کہ وہی ذالی اشار و طلت کا زمانہ آ گیا۔ اشار گابن اونٹنیوں کا لفظ خود ظاہر کرتا ہے کہ یہ سب قیامت سے پہلے ہوگا، کیونکہ اس دن کی نسبت تو لکھا ہے کہ ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی، اور پھر اس دن تو ہر چیز معطل ہو جائے گی۔ اونٹنیوں کی خصوصیت کیا ہے؟ مطلب یہ تھا کہ اب تجارت کا دار و مدار اونٹنیوں پر ہے، پھر ریل پر ہوگا، اور چونکہ حدیث میں یہی زمانہ مسیح موعود کا لکھا ہے، اس لیے عرب والوں کو مسیح موعود کی تلاش کرنی چاہیے۔ دیکھو اب تو ان کے گھر میں ریل بن رہی ہے، اور خود ہمارے دشمن اس میں سر توڑ کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک نشان ہے کہ ہمارے دشمنوں کو خدا نے ہمارے کام میں لگا دیا ہے۔ چندے تو وہ دے رہے ہیں اور صداقت ہماری ثابت ہوگی۔ افسوس کہ یہ لوگ ہمارے بغض کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشگوئیوں کی تکذیب بھی کر دیتے ہیں، مگر کس کس نشان کی یہ تکذیب کریں گے؟ خدا تعالیٰ نے ہمارے لیے طاعون بھیجا، زلزلہ بھی آیا، یاجوج ماجوج، دجال کا خروج ہو چکا، کسوف خسوف ماہ رمضان میں غیر معمولی طور سے ہو چکا۔ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ نادان یہ نہیں سمجھتے کہ جب واقعہ ہو گئی تو اب راویوں پر جرح فضول ہے۔ جب کوئی امر واقع ہو جائے تو بڑے ہی بیوقوف ہے وہ شخص جو پھر بھی کہے کہ فلاں راوی ایسا ہے اور فلاں ایسا۔ ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ بعض حدیثیں صحیح عجب نہیں اگر موضوع ثابت ہوں، اور کئی ایسی حدیثیں جنہیں موضوع کہتے ہیں صحیح واقعات نے صحیح ثابت کی۔ ان لوگوں میں ذرا بھی ایمان ہو تو مان لیں۔ دیکھو حدیث و قرآن و حالات موجودہ کا آپس میں کیا تطابق ہوا ہے۔ یہ ہمیں مفتری کہتے ہیں۔ اچھا الہام بنانے پر تو ہمارا اختیار ہے، کہ آسمان پر بھی ہمارا اختیار تھا کہ ہم ماہ رمضان میں خلاف معمول کسوف و خسوف کراتے؟ کیا طاعون پر ہمارا اختیار تھا کہ اسے لے آتے؟ کیا ریل ہماری کوشش سے بن رہی ہے؟ اصل بات وہی ہے جو خدا نے عرضنا جہنم یومئذ للکافرین عارضہ سے آگے فرمایا، الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سمع، سورہ کاف آیت 101 و 2۔ ذکر سے مراد یہ ہے کہ جو میں نے ان کو اپنے معمور کے معرفت یاد کیا۔ خدا تعالیٰ کا یاد کرنا یہی ہوتا ہے کہ اپنی طرف سے ایک مسلح کو بھیج دیا۔ اس معمور سے وہ غفلت میں رہے، ان کی آنکھوں کے آگے طرح طرح کے شبہات کے حجاب چھائے رہے اور حق کا نور نظر نہ آیا، کیونکہ جوش تعصب سے ان کی ایسی حالت ہو گئی جو وہ اس معمور کی بات کو سن ہی نہ سکتے۔ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ۔ اب ان لوگوں کی حالت یہی ہو رہی ہے، اور اس کی سزا بھی وہی مل رہی ہے جو قرآن مجید میں ہے کہ عرضنا جہنم یومئذ للکافرین عرضا، سورہ کاف آیت 101۔ 6 جنوری 1908 ایک دوست نے اپنا خواب بیان کیا جس میں یہ آیت بھی تھی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، سورہ طلاق آیت 3۔ فرمایا ایک عالمگیر عذاب کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے جس سے نجات کا ذریعہ سے تقوی ہے۔ دیکھو یہ قید جو بڑھتا جاتا ہے یہ بھی شامت اعمال ہی ہے۔ جو اس سے بچنا چاہتے ہیں وہ اللہ کے حضور توبہ کریں، مگر توبہ کے آثار نظر نہیں آتے۔ یہ لوگ بار بار تکذیب کرتے ہیں، نشان پر نشان دیکھتے ہیں اور پھر نہیں مانتے۔ کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ یہ کیوں تکذیب و تکفیر پر کمر بستہ ہیں۔ نہ قرآن مجید ان کے ساتھ، نہ حدیث ان کے ساتھ۔ موجودہ حالات پکار کر ایک مسئلے کی ضرورت جتا رہی ہیں۔ غرض عقلی نقلی دونوں طریق سے یہی جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں، مگر پھر بھی بات نہیں آتے۔ بار بار جہاد کو پیش کرتے ہیں، مگر یہ نہیں سمجھتے کہ جب کوئی گورنمنٹ مذہب کے لیے
نہیں لڑتی تو وہ جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آیا وہ کس لیے تلوار سے جہاد کرتا؟ اب تو زمانہ دلائل سے جہاد کرنے کا ہے جو ہو رہا ہے۔ یہ لوگ عجیب قسم کی تاریکی میں ہیں کہ انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ جو ان کے راہبر بنے ہوئے ہیں وہ عجیب قسم کے مکروں سے کام لے رہے ہیں۔ دنیا ہی دنیا ان کا مقصود ہے۔ اسلام میں ایک بیج بویا گیا تھا، بجائے اس کے کہ اس کی آبیاری کرتے اس کو اجاڑنے کے درپے ہیں۔ 8 جنوری 1908 فرمایا بڑے تعجب کی بات ہے کہ آخری زمانے کے متعلق جس قدر نشانات تھے ان میں سے بہت نشان پورے ہو چکے، مگر پھر بھی لوگ توجہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے اور اس کے ان لوگوں کی پرواہ نہیں جو اس سے لاپرواہی اختیار کرتے ہیں۔ یہ لوگ دنیا کے معمولی کاموں کے لیے کس قدر تکلیفیں برداشت کرتے ہیں۔ ان کا عشر عشیر بھی دین کی تحقیق کے لیے محنت نہیں اٹھاتے، بلکہ طرح طرح کے بیہودہ عذر کرتے ہیں۔ حالانکہ جیسے اور معمولی کام دنیا کے کر رہے ہیں، ایسے ہی اس النبع العظیم کی تحقیق بھی یہ کر سکتے ہیں جس پر اخروی زندگی کی بابودی کا دار و مدار ہے۔ ایک شخص نے جو اکثر صوفیوں کی صحبت میں رہا ہے عرض کیا کہ دعا کریں کہ مجھے خدا کا شوق و معرفت حاصل ہو۔ فرمایا پہلے ایمان کو درست کرو، پہلے ایمان کو درست کرو۔ یہ ریاستیں جو طریقہ نبوی سے باہر ہیں یہ تو کسی کام نہ آئیں گی اور نہ منزل مقصود کو پہنچائیں گی۔ دیکھو بات جوگی اس قدر ریاستی کرتے ہیں کہ اپنے بازو سکھا دیتے ہیں، مگر اللہ کے نزدیک مقبول نہیں، کیونکہ ایک تو ارشاد نبوی کے خلاف، دومی ایمان ہی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، سورہ مائدہ آیت 28، یعنی اللہ ان کی عبادت قبول کرتا ہے جو خدا سے ڈرتے ہیں، اور ڈرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کے منشا کے مطابق کام کرتے ہیں۔ اور سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ اس کے معمور کو مانے۔ دیکھو یہودی خدا کو مانتے ہیں اور مشرک بھی نہیں، قبلہ بھی ان کا وہ ہے جو پہلے مسلمانوں کا رہ چکا ہے، مگر پھر بھی خدا کے حضور مقبول نہیں، صرف اس لیے کہ خدا کے رسول کو نہ مانا۔ رسولوں کو نہ ماننے سے وہی جنہیں عالمین پر فضیلت دی گئی تھی ملعون ہوئے، کیونکہ گناہ تو اور بھی ہیں، مگر سب سے بڑا گناہ معمور من اللہ کا انکار ہے۔ غور کر کے دیکھو تو معلوم ہو جائے گا کہ سب سے بڑا گناہ یہ کیوں ہے۔ جس قدر گناہ ہیں وہ سب خدا تعالیٰ کے احکام کی نافرمان برداری سے پیدا ہوتے ہیں، اور خدا کے احکام معموروں کے مارے و دنیا پر ظاہر ہوتے ہیں۔ بس جب بھی ناکام کے لانے والے کو نہ مانا تو گویا اللہ کے کسی حکم کو بھی نہ مانا، کیونکہ جس نے اللہ کی مرضی ظاہر کرنی تھی جب اس کا انکار کیا تو اس کے رضامندی کے راہوں کا کیوں کر علم ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی باوجود خدا کو ماننے، نماز روزہ کرنے کے بندر سور کو کہہ رہا ہے۔ اس شخص نے عرض کیا حضور میں ایمان لایا۔ فرمایا پھر توبہ استغفار وصول اللہ کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، عنکبوت آیت 70۔ پوری کوشش ہے اس کی راہ میں لگے رہو، منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی سے بغل نہیں۔ آخر انہی مسلمانوں میں سے وہ تھے جو قطب، ابدال اور غوث ہوئے۔ اب بھی اس کی رحمت کا دروازہ بند نہیں۔ قلب سلیم پیدا کرو، نماز سنوار کر پڑھو، دعائیں کرتے رہو، ہماری تعلیم پر چلو، ہم بھی دعا کریں گے۔ یاد رکھو ہمارا طریق بائیں نہیں وہی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا تھا۔ آج کل فقراء نے کئی بدعتیں نکال لی ہیں۔ یہ چلے اور ورد و وظائف جو انہوں نے رائج کر لی ہیں ہمیں ناپسند ہیں۔ اصل طریق اسلام قرآن مجید کو، اصل طریق اسلام قرآن مجید کو تدبر سے پڑھنا، اور جو کچھ اس میں اس پر عمل کرنا، اور نماز توجہ کے ساتھ پڑھنا، اور دعائیں توجہ اور انابت اللہ سے کرتے رہنا۔ پس نماز ہی ایسی چیز ہے جو معراج کے مراتب تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ ہے تو سب کچھ ہے۔ والسلام۔ 9 جنوری 1908 فرمایا ہم جو کتاب کو لمبا کر دیتے ہیں اور ایک ہی بات کو مختلف پیراؤں میں بیان کرتے ہیں، اسے یہ مطلب ہوتا ہے کہ مختلف طبائع، مختلف مذاق کے ناظرین کسی نہ کسی طریقے سے سمجھیں، اور شاید کسی کو کوئی نقطہ دل لگ جائے اور اس سے ہدایت پالے۔ اور یوں بھی اکثر دل جو طرح طرح کی غفلتوں سے بھرے ہوئے ہیں ان کو بیدار کرنے کے لیے ایک بات کا بار بار بیان کرنا ضروری ہوتا ہے۔ پھر فرمایا عیسائیوں کی دشمنی تو اسلام سے پرانی ہو گئی ہے، اور ان کے پادری اب گلے پڑا ڈھول بجا رہے ہیں، مگر یہ آریہ ابھی تازہ دشمنی رکھتے ہیں، اس لیے زیادہ پرجوش ہیں، مگر افسوس کہ ان میں طلب حق نہیں۔ ان کے اعتراضوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے معترضوں نے صحیح طریقے سے اسلام کا مطالعہ نہیں کیا۔ چنانچہ یہ لکھتا ہے کہ مسلمان کہتے ہیں قرآن آسمان سے لکھا لکھایا اترا۔ بھلا جی وہ کس طرح اترا؟ دراصل مسلمان جو استعارے کے رنگ میں کہتے ہیں کہ قرآن مجید آسمان سے اترا ہے، اس کے غلط معنی اس نے کر لیے، مگر یہ طریق تقویٰ سے بہت بعید ہے۔